السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا زیادہ تر وقت میرا سفر میں رہتا ہے, تو میں بہت جگہ مزاروں پہ بھی گیا ہوں, تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے سجدے کرتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں. بہت سے آدمیوں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے, اور بہت سا تو ایسا حالت رکھتا ہے مزار پہ کہ آپ ہی دو گے آپ ہی دو گے, صرف پٹک پٹک کے دے کے مارتا ہے. تو کیا مفتی صاحب جیسے یہ سجدہ کرتے ہیں مزار میں, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی بھائی گلزار, جیسا آپ نے بتایا ہے وہاں کے احوال جی کہ عام طور پر مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو دیکھیے اس میں سے جو آپ نے بتایا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, تو سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے, جس کی عبادت کی جائے. عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک, وہ اللہ کی ذات ہے. اور یقیناً اللہ کی ذات, اللہ چونکہ رب العالمین ہیں, اللہ خالق ہیں, اللہ مالک ہیں, اللہ سارے نظام کو, ساری دنیا کے سارے نظام کو چلانے والے ہیں. اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے, اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, تو اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرنی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اصول ہے, اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی, جی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, گویا کہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا نماز والا, جی جی اللہ معاف کر دیں گے. کسی آدمی نے روزہ نہیں رکھا, اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. کسی نے حج نہیں کیا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود, جی اللہ اسے معاف کر دیں گے. اور کسی نے روزہ نہیں رکھا یا کسی نے زکوٰۃ نہیں دی, یعنی جو چیزیں اسلام کی ضروری ہیں اور اللہ کے حق ہیں, جی بندے نے ادا نہیں کیے, اللہ اس کو معاف کر دیں گے. باقی اگر کسی بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو شرک اللہ معاف نہیں کریں گے. چونکہ قرآن میں ہمیں یہ بات ملتی ہے, اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. جی شرک کرنا اللہ کی نظر میں بڑا جرم ہے, بڑا ظلم ہے. اور لوگ جو جاتے ہیں اور جو ہے سجدہ کرتے ہیں یا وہاں دعائیں مانگتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. دعا دینے والا, ضرورتوں کا پوری کرنے والی کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. لوگ ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو ہے اولاد مانگ لی جائے یا ضرورت مانگ لی جائے وہ پوری ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. اولاد دینے والی ذات, نفع اور نقصان پر قدرت, بیماری اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی اللہ والے کی قبر پر جائیں, مزاروں پر جائیں, جو لوگ وہاں مدفون ہیں اللہ والے, وہاں جائیں تو قرآن پڑھیں اور ایصال ثواب ان کو کریں. اچھا مفتی صاحب, میرا ایک دوست ہے, میں نے اس سے یہ ذکر کرا بھائی یہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے, تو اس نے میرے کو یہ دلیل دی کہ بنی اسرائیل کے ٹائم پہ بھی اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے. تو یہ دلیل مفتی صاحب صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی بھائی گلجار, جیسا کسی نے آپ کی بات کہی ہے جی کہ جی بنی اسرائیل میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, آپ کی شریعت کے نافذ ہونے سے پہلے, جی لوگ اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے, گویا کہ سجدہ تعظیمی کرتے تھے. تو میرے عزیز, یہ جو چیز تھی یہ خاص تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے سے پہلے. جی بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی, یہ ہمارے لیے خاص نہیں ہے. جی ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے, اپنے بڑوں کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, جی چونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہمارے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں گویا کہ اس شریعت کو منسوخ کر دیا ہے اللہ کے نبی کی شریعت نے. ہمارے یہاں یہ حکم نہیں ہے, ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز اور بتاؤ آپ, جی مزاروں پہ یا درگاہ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھیے میرے عزیز, اس میں اصول سمجھیے جی کہ فرض کرو آپ کہیں راستے سے گزر رہے ہیں, سفر میں ہیں, جی کسی اللہ والے کی قبر وہاں آ گئی ہے, مزار آ گیا ہے, کوئی بزرگ ہے, آپ سفر میں ہیں, بیچ سفر میں وہ بھی جگہ پڑ گئی ہے, تو آپ چلے جائیں, جا کر قرآن کی تلاوت کریں. جو بھی قرآن کا حصہ آپ کو یاد ہو, سورہ فاتحیہ یاد ہے, سورہ فاتحیہ پڑھ لیجئے, اور سورہ اخلاص یاد ہے, سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. یعنی آپ ان کو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو, اور اگر اللہ بلند فرما, ان کی مغفرت فرما, مغفرت ہو چکی ہے تو درجات بلند فرما. باقی قصداً کسی جگہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھائی وہاں جائیں گے, ہم نے گاڑی لی ہے یا مکان بنوایا ہے یا فلاں کام کے لیے ہم وہاں مزار پہ جائیں گے, وہاں دعا کریں گے اور وہاں سے مانگیں گے, یہ سب
جو ہے بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں کہ مطلب جو ہے ہم کہیں مزار پر جائیں، کسی کام کی اسٹارٹنگ میں گاڑی لی ہے تو گاڑی لے کر مزار پر جائیں، جی یا مکان بنانا ہے یا کوئی کام شروع کرنا ہے، یہ سب بہتر نہیں ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور ہمیں دعا جو کرنی ہے وہ اللہ کے گھر میں نماز کے بعد مسجد میں کریں، اپنے گھر پہ کریں، سفر میں کریں، حضر میں کریں، جب بھی آپ دعا کریں گے۔ بلکہ یہ جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں، جیسے آپ سفر میں جی رہتے ہیں، جی عام طور پہ گاڑی چلاتے ہیں، جی تو آپ کو چاہیے کہ سفر میں دعا کریں۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں دارالعلوم وقف میں جب ہم تفسیر پڑھتے تھے، جب ہمیں بتایا تھا کہ جو لوگ سفر میں رہتے ہیں جی اور مسافر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسافروں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں آپ سے بھی درخواست کرنی چاہیے، اور آپ جیسے جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جو اکثر سفر میں رہتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ آپ سے بھی راضی ہو اور اللہ ہم سے بھی راضی ہو، اور اپنی رضا کے مطابق اللہ کام لے۔ چونکہ میرے عزیز یہ دنیا ہے، یہ تو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن آئے گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے، موت آنی ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے مذہب کے لوگ جو ہے آباد ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں، وہ اللہ کے ہونے نہ ہونے میں اختلاف کرتے ہیں، باقی موت کے نہ آنے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر مذہب کا آدمی یہ کہتا ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ موت ضرور آئے گی۔ تو دوست، موت ضرور آنی ہے اور ضرور ہمیں یہاں سے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اور ہمارے ناظرین کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا